اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر 338 ہے۔ اس روایت کو امام بخاری بھی کتاب الادب کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے والد کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب وہ کسی کے والد کو گالی دے گا تو دوسرا بھی اس کے والد کو گالی دے گا، اور جب وہ اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا تو جواباً وہ بھی اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا۔ حضرت محترم ذرا غور کیجئے، کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ زمین کے اندر دفنا دیا کرتے تھے، اور دیگر بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے والدین کو گالی نہیں دیتے تھے۔ جب تو تعجب سے سوال کیا، کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے باپ کو گالی دے، اپنی ماں کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایسا بھی ہے، کوئی اپنے باپ کو بھی گالی دے گا، کوئی اپنی ماں کو بھی گالی دے گا۔ اگر ہم کسی کے والدین کو برا بھلا کہیں گے تو وہ جواباً ہمارے والدین کو برا بھلا کہے گا، تو لہذا ہمیں کسی کے والد کو برا بھلا بولیے نہیں کہنا چاہیے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ شرابی، یہ زانی، یہ چور، یہ ڈاکو، یہ فلانا، تو جواباً وہ بھی ہمیں یہی کہے گا، تو اس سے ہمیں کیا کیا گیا؟ بولیے منع فرمایا گیا۔ اور ایک بات جو اس میں اور پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے نا قیامت تک کے واقعات، ہونے والے واقعات کو دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے والدین کو گالیاں دیں گے، اور فی زمانہ دیکھ لیجئے کہ اولادیں اپنے والدین کو تانے دیتی ہیں، ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیتی ہیں، ماں کو بھی گالی دیتی ہیں اور باپ کو بھی گالی دیتی ہیں، اور طرح طرح کی انہیں تکلیفیں دیتی ہیں۔ ان کو گالیاں دینا، تکلیف دینا، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنا ہے۔ جس طرح والدین کی دعائیں لگتی ہیں، اسی طرح والدین کی بد دعائیں بھی لگ جاتی ہیں۔ اس کی مثالیں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے اپنے والدین کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، محبت کے بازو پہ پھیلانا چاہیے۔ والدین تو سائے دار درخت کی مانند ہوتی ہیں، پھل نہ بھی دے لیکن ٹھنڈی چھاؤں ضرور تمہیں دیتے ہیں۔ تو ایک سیدنا عوام بن حوبش رضی اللہ عنہ، ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں جن کا انتقال جو تھا 148 ہجری میں ہوا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک قبرستان کے پاس سے گزرا، یک ایک قبر کھل گئی، قبر کھل گئی، اس میں ایک شخص نے گردن نکالی اور وہ گدھے کی طرح رینگنا شروع ہوا، جس طرح گدھا بولتا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ ساتھ قریب میں ہی ایک بوڑھی عورت جو چرخہ کاٹ رہی تھی یا سوٹ کاٹ رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا، بڑی بھی یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ دیکھ رہا ہوں قبر کھلی ہے، اس میں سے ایک نوجوان، ایک مرد نکلا ہے اور گدھے کی طرح چیخ رہا ہے، 3 مرتبہ چیختا پھر اندر چلا جاتا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ ایک شرابی شخص ہے، جب یہ شراب پی کر آتا اور نشے کی حالت میں ہوتا تو اس کی ماں سے سمجھاتی کہ بیٹا اس حرام کام سے باز آ جا، توبہ کر لے، اللہ کی نافرمانی نہ کر۔ تو یہ اپنی ماں کو غصے میں کہا کرتا تھا، کیا تو گدھے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتی ہے، اپنی ماں کو تکلیف دیتا۔ پھر ہوا یہ عصر کی نماز کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد سے اس وقت تک اب ہر روز کی قبر کھلتی ہے اور اسی طرح یہ گدھے کی طرح آواز نکالتا، چیختا چلاتا ہے، اس عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ تو اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام نازل فرمائے گا، اور اگر برا سلوک کیا تو پھر دنیا میں بھی اس کا سخت عذاب آئے گا۔
اور آخرت کی جو سختیاں ہیں، آخرت کا جو عذاب ہے وہ بڑا دردناک ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ۔